بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں غربت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور ایمان کی تازگی بھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کے درمیان پیش آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اپنے کلام سے نوازش اور انہیں نبی اسرائیل کے ہدایت کے لیے محسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگان بندوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ کلام کرنے کے انداز میں یہ صرف کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا سے براہ راست گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بادشاہ کا مقابلہ کیا، جادوگروں کے ساتھ مناظر کیا، اپنی قوم کو دریا پار کروایا اور نبی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی ہو یا عام انسان، شیطان اس کے در پہ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا السی دشمن ہے۔ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ میں انسان کو سیدھا راستے سے ہٹا دوں گا۔ قرآن میں شیطان کا قول ذکر کیا گیا، میں تیرے سیدھے راستوں پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب بندہ نماز کی نیت کرے، ذکر الہی کرے یا علم دین سیکھنے بھکاوے گا، روکے گا اور مایوس کرے گا۔ اور یہی مقصد لیے ایک دن شیطان خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عبرتناک مقابلہ تھا، ایک نبی اور ابلیس کے درمیان۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو اچانک ان کے سامنے ایک عجیب شکل والا شخص ظاہر ہوا۔ چہرہ سیاہ، آنکھوں میں چالاکی اور بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ کا دشمن یہاں کیا لینے آیا ہے؟ ابلیس نے کہا، اے کلام اللہ، میں تمہارے رب کے حضور گیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ مجھے آپ کے پاس آنے کی اجازت دے تاکہ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو بول، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابلیس نے کہا، اے موسیٰ، میں بندوں کا دشمن ضرور ہوں، لیکن مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں تاکہ تم اپنی امت کو ان سے آگاہ کر دو، تاکہ اگر وہ ان باتوں کو سمجھ جائیں تو میرے جال سے بچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا تمہاری سب سے بڑی چال کیا ہے؟ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ ابلیس نے کہا، سب سے پہلی چال غرور ہے۔ میں انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہوں کہ تو بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے تو میں اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر وہ عاجزی اختیار کرے؟ ابلیس بولا، پھر میں اس کے دل میں ریا دکھاوا ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے عمل کو لوگوں کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہیں۔ دوسری چال۔ ابلیس نے کہا، میں انسان کے پاس اس وقت آتا ہوں جب وہ غصے میں ہوتا ہے، میں اس کے کان میں کہتا ہوں، چھوڑو مت، بدلہ لو۔ یوں وہ نیکی کو بھول کر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تیسری چال۔ ابلیس نے کہا، جب بندہ مالدار ہو جاتا ہے تو میں اس کے دل میں بخل ڈال دیتا ہوں، کہتا ہوں صدقہ نہ دے، تیری دولت کم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ غریب ہو تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے بھلا دیا ہے، یوں میں اسے مایوس میں ڈال دیتا ہوں۔ چوتھی چال۔ ابلیس نے کہا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہوں کہ تو نے پہلے بھی توبہ کی تھی، پھر گناہ کیا، اب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔
یوں میں اسے توبہ سے روک دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابلیس، جو بندے اللہ سے خلوص کے ساتھ توبہ کرے تم اس کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں اس کے ماضی کو یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ قدامت میں غرق رہے اور آگے بڑھ نہ سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مقامہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ غربت کا خزانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے ابلیس، تجھ میں ہر برائی کے جڑ ہے، لیکن مجھ سے یہ بتا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تو کسی بندے سے خوش ہوا ہو؟ ابلیس بولا، ہاں موسیٰ، جب کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نماز کو سستی سے پڑھتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی عالم دین حسد یا دنیا کے لالچ میں آتا ہے تو میں سجدہ شکر کرتا ہوں۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ الگ ہو جاتے ہیں میں تالیاں بجاتا ہوں، اور جب کوئی جوان گناہ پر اصرار کرتا ہے میں اس کی قریب بیٹھ کر اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ابلیس بولا، پھر میں بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ جس دل میں ذکر الہی ہو وہاں میرے لیے جگہ نہیں۔ نصیحت: میرے عزیزوں، شیطان ہم سب کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کبھی دولت بن کر، کبھی خیال بن کر، کبھی سوشل میڈیا بن کر، کبھی غصہ بن کر، کبھی حسد بن کر، کبھی نفس کے بہانے سے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً شیطان کے چال کمزور ہے۔ اللہ اکبر، شیطان کمزور ہے، بس ہمیں مضبوط بننا چاہیے۔ کیسے؟ نماز کو مضبوط پکڑ لیں، قرآن کی تلاوت کر کے، سچے دل سے توبہ کر کے، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور ہلاکت ہے، غرور ایک ہلاکت ہے، توبہ میں تاخیر شیطان کی چال ہے، ریا دکھاوا عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور ذکر الہی شیطان کو بھگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا ایک آزمائش ہے، شیطان کا جال بہت بڑا ہے، مگر اللہ کے رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ جو بندہ اخلوص سے اللہ کو یاد کرے، نماز قائم کرے، صبر کرے اور اپنی نگاہ، زبان، دل کی حفاظت کرے، اللہ اسے شیطان کے شر میں محفوظ رکھتا ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا یاد رکھیں جو ہر مومن کے لیے راہ نجات ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائیوں کو بخش دے، ہمیں اپنی رخصت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر میں محفوظ فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و ایمان سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ کے دوست بن جائے، نہ کہ شیطان کے پیروکار۔ آمین۔